اگر پورے خطے میں کسی ایک مومن کو بھی چوٹ لگے تو بے امتیاز اور بلا تفریق کے اس درد کو محسوس کیجئے، اور یہ محسوس کرنے کا حق صرف اسلام نہیں ہندوستان کا آئین بھی دیتا ہے۔ حضرات، تحریک بیداری کے خطابات کے سب کے موضوع ہیں، سلیکٹڈ ٹاپک ہے، سلیکٹڈ ٹائم ہے، اور ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے تعلیم۔ جانتے ہیں ادارے شریعت تحریک بیداری کے ایجنڈے تقریباً 15 ہے جی، اور اس 15 میں تقریباً 8 ایجنڈوں کا تعلق علم سے ہے، تعلیم سے ہے، ایجوکیشن سے ہے، وزڈم سے ہے، عقل سے ہے، دماغ سے ہے، حصول تعلیم کے حق یابی سے ہے۔ آخر اتنے ایجنڈوں کو قاضی ملت نے تعلیم سے کیوں جوڑا؟ یہ پیغام دیا ہے غازی ملت نے کہ میری قوم کے لوگوں، جنگ صرف لڑائی سے نہیں ہوتی ہے، جنگ پڑھائی سے بھی ہوتی ہے، جنگ پڑھائی سے ہوتی ہے۔ یہ تعلیم اگر ہوگی، یہ تعلیم کی بنیاد پر ہی آج انسان اونچے اونچے عہدے پر پہنچتا ہے۔ اگر کسی بڑے عہدے پر پہنچتا ہے تو ذات، مذہب، نسل کی بنیاد پہ نہیں، وہ اپنے علم کی بنیاد پر اعلیٰ عہدے پر پہنچتا ہے۔ محترم حضرات، اگر تعلیم ہوگی نہیں، آپ اپنے آئین کو پڑھیے گا کیسے؟ تعلیم ہوگی نہیں، ہندوستان کا یہ آئین آپ کو کیا حق دیتا ہے آپ اسے جانیں گے کیسے؟ وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے آئین تیار کر کے دیا تھا، پورے ملک کے چیتا سے چیتا جیالے اور تعلیم یافتہ صرف تعلیم کی بنیاد پر اپنے سروں پر بیٹھایا تھا، تو صرف اور صرف علم کی بنیاد پر بیٹھایا۔ آپ جانتے ہیں یہ تحریک چلی ہے ایکٹ کے حوالے سے، یہ تحریک چلی ہے قانون بنانے کے حوالے سے، لیکن جب قانون پڑھیے گا تب نا قانون کو جانیے گا کہ یہ قانون ہے کیا۔ تو یاد رکھیں، ہندوستانی آئین میں تقریباً 395 آرٹیکل ہیں، 395 دفعات ہیں، 395 دفعات ہیں، اور یہ دفعات میں آپ کے لیے، اقلیتوں کے لیے، مائنورٹیز کے لیے کون کون سی آزادی دی گئی ہے، آج ہر مسلمان کو جاننا بھی ضروری ہے، یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ آرٹیکل نمبر 14 اور 15 یہ حق مساوات کی تعلیم دیتا ہے، یعنی تعلیم کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، حصول تعلیم کے حوالے سے پورے ملک کے کسی بھی خطے میں سفر کر کے تعلیم حاصل کرنے کا اگر کوئی تمغہ آپ کو دیتا ہے تو آئین ہند کا آرٹیکل 13 اور 14 دیتا ہے۔ اور یہ آرٹیکل نمبر 16 اور 14 میں بتایا گیا آپ کی آزادی کے حوالے سے، وہ کیا ہے آرٹیکل نمبر 16 میں، یعنی تمام شہریوں کو، یعنی ہندوستان کے تمام باشندوں کو ملک کا کوئی بھی حصہ ہو، ملک کی کوئی بھی ملازمت ہو، آئی ایس ہو، آئی پی ایس ہو، اور کوئی بڑا سے بڑا عہدہ ہو، ہر شہری کو وہ ملازمت میں عہدہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور آرٹیکل نمبر 19 سے لے کر کے 20 تک آپ کو جو حق دیا گیا ہے، اس 19 سے لے کر 20 تک میں اظہار رائے کی آزادی، حق مانگنے کی آزادی، حق لینے کی آزادی، تنظیم بنانے کی آزادی، تحریک چلانے کی آزادی، ملک میں کہیں بھی سفر کرنے کی آزادی، ہوٹلوں میں، دکانوں میں، تفریح گاہوں میں داخل ہونے کی آزادی آرٹیکل نمبر 19 سے 22 آپ کو دیتا ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ اور آرٹیکل نمبر 25 میں مذہب کی آزادی ہے، یعنی ملک کا باشندہ
अपनी पसंद से, अपने इच्छा से कोई भी मजहब को कबूल कर सकता है और अपने मजहबी शनाख्त के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सकता क्या है। बात, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। आर्टिकल नंबर 29 में बताया गया कि भारत के इलाके के किसी भी हिस्से में अगर किसी तबके की अपनी जबान हो, अपनी सकाफत हो, अपना कल्चर हो, तो अपने कल्चर की बुनियाद पर वो जिंदगी गुजार सकता है, उसमें किसी को मुदाखलत करने की इजाजत नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही, वाह और आर्टिकल नंबर 30 में बताया गया बहुत अच्छे। कि आइन के दफा 30 में बताया गया कि अगर इस मुल्क में कोई मजहब के नाम पर, जुबान के नाम पर, सकाफत के नाम पर अगर कोई इदारा बनाता है तो इदारा बनाने की इजाजत, इदारा चलाने की इजाजत आर्टिकल नंबर 30 आपको देता है। वाह 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 वाह। आखिरी सुनिए दफा नंबर 13 को, मालूमाती यानी आर्टिकल नंबर 13, ये धारा नंबर 13 क्या कहता है कि तारीख आईन नफास के बाद हुकूमत तारीख आईन नफास के बाद ये आइन कब नाफिज हुआ? 26 जनवरी 1950, अभी ताज़ा ताज़ा है। आपने 26 जनवरी में यौम जमहूरिया मनाया ना हिंदुस्तान में। 26 जनवरी 1950 को आइन को नाफिज किया गया। इस आइन में बताया गया अगर तारीख नफास के बाद कोई भी हुकूमत, कोई भी ममलकत अगर किसी तरह से कोई ऐसा कानून बनाए जिसके मजहबी, लिसानी, जुबानी, सकाफत और कल्चर को खत्म करता हो या कम करता हो, ऐसा कानून नाकाबिले कबूल होगा, कल अदम होगा और रद्द बातिल माना जाएगा। हजरात, उम्दा, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। इस हिंदुस्तान में क्या बात? 1947 के बाद हम जो ठहरे ऐसे नहीं ठहरे, सिर्फ और सिर्फ अगर ठहरे हैं तो आइन के भरोसे ठहरे हैं। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत मुल्क के बुजुर्ग को छोड़ रहे थे, बुजुर्ग ये मुल्क छोड़ रहे थे तो दिल्ली का लाल किला पुकार करके कहा कहां जा रहे हो? ताजमहल क्या के पुकारा, अरे मुसलमानों कहां जा रहे हो? हिंदुस्तान की दरगाह है पुकार कर कहती रही कि मुसलमान कहां जा रहे हो? तो उस वक्त गांधी जी ने यही आइन की किताब लेकर के आए कि मुसलमानों मुल्क मत छोड़ो। तो लोगों ने कहा हमें तहफ्फुज़ कौन देगा, क्या बात? प्रोटेक्शन कौन देगा? वाह, 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 तो वाह। गांधी ने कहा था क्या बात? ये आइन है, ये कस्टम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो तुम्हें आजादी और तहफ्फुज़ फराहम करेगा। तो इस हिंदुस्तान में अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद खाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद मजहब इस्लाम जिंदाबाद। वाह, तो इस हिंदुस्तान में अगर हम यहाँ ठहरे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आइन की बुनियाद पर ठहरे हैं। तो याद रखें वो सारा कानून टूटेगा, वो सारा बिल खत्म होगा जो बिल हमारे मजहब से टकराता हो, हमारे कानून के खिलाफ बोलता हो, हमारे आजादी से टकराता हो, वो सब कानून टूटेगा, वो सारा बिल खत्म होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।